بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے یعنی اخلاق اور ادب کے معاملے میں کہ راز کی حفاظت کرنا، کسی کا راز ہو اس کو حفاظت کی جائے، لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ جو اس نے منع کیا ہے کہ کسی کو مت بتانا، تو بتانا نہیں چاہیے۔ اور قرآن کریم نے بھی اسی بات کی طرف تاکید کی کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور جو وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے، کوئی اس نے راز بتایا ہے آپ کو، یا آپ کو معلوم ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو بتاتے پھریں گے تو اس کو برا لگے گا، تو لہذا پھر یہی اخلاق ہے، یہی ادب ہے کہ اس کو پھر نہ بتایا جائے، جو چیز بتانے کی نہیں ہے اس کو لوگوں میں ظاہر نہ کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبے کے لحاظ سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر ان کی یہ جو نجی زندگی ہے، نجی باتیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، چھپ کر جو ہے انسان یہ اعمال کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ وہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں تک اس بات کی اطلاع پہنچ گئی؟ تو یہی تو بہت بری بات ہے، اسی لیے سخت اس کو وعید آئی گئی ہے اور اس کو ظاہر کرنا کبیرہ گناہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر یہ حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی راز کی باتیں ظاہر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ لیکن یہی ایک ہمارے ہاں مشکل ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں کہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، اور مرد اپنے دوستوں کو یہ باتیں بناتے پھرتے ہیں، بیوی اپنی سہیلیوں کو یہ باتیں بتاتی پھرتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ چسکے لے لے کر آپس میں ایک دوسرے سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے، اس معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا مترادف ہے۔ اور یہ ایک راز بھی ہے، راز کو کھولنا بھی یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے اور انتہائی سخت وعید کا باعث ہے جس کو کہا گیا ہے۔ تو لہذا پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی باتوں کو اس طرح عام نہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس کا ہم ہماری نمونہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح راز کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، انہیں اپنی بیٹی کی نکاح کی پیشکش کی کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور اگر چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر سے آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے معاملے پر غور کروں گا۔ پھر میں نے کئی راتیں انتظار کی، پھر وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا میرے لیے تو یہی بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کرنا چاہتا، یعنی میرا کوئی خیال نہیں ہے، اور انہوں نے خاموشی یعنی انکار کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے انہیں بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں ان پر اور ناراض ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کہ انہوں نے اتنی دیر مجھے رکھا اور پھر انکار کر دیا، اور ابوبکر نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو میں نے کچھ راتیں انتظار کی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے پیغام نکاح بھیج دیا۔ چنانچہ میں نے حفصہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ پھر ابوبکر مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ اس وقت مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے جب آپ نے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، مجھے تو بڑا غصہ ہے اس بات پہ کہ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے پیشکش کی تھی تو اس وقت میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف ایک ہی بات مانے تھی کہ میں جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، تو بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اگر نبی اس سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں کر لیتا،
پھر میں ضرور مان جاتا تمہاری بات. تو یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا. اس کو حالانکہ حضرت عمر ناراض بھی ہوئے, ان کو محسوس بھی ہوا کہ میری بات کا جواب ہی نہیں دیا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے, تو اسی لیے کہ یہ رسول اللہ کا راز تھا, وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ابھی بتائیں. تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ راز کو چھپانے کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا یہ نیکی کا کام ہے کہ کسی کا راز ہے تو اس کو راز رکھا جائے. اور جو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کسی دیندار مناسب رشتے کے لیے اپنی بیٹی یا بہن کے نکاح کی پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ نہیں لڑکے والے خود آئیں گے اور خود وہ رشتہ پیش کریں گے اور پھر میں اور اسی میں بیٹھا رہے وہ اور بیٹیاں بیٹھی رہیں. اگر کوئی اس طرح مناسب شخص نظر آتا ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے, تو یہ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ عتاب سے محبت کم یا ختم نہیں ہوتی. حضرت عمر کو ایک طرح سے ایک ناراضگی تھی, لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ اس سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہو, قطع تعلق کر لیا ہو, دور ہو گئے ہو, نہیں. انہیں حضرت عثمان سے بھی محبت اسی طرح رہی, حضرت ابو بکر سے بھی محبت رہی. صرف اس بات کا افسوس اور دکھ ہوا کہ انہیں جواب کیوں نہیں دیا. تو اگر کسی کا اس طرح عذر معلوم ہو جائے تو باتیں ختم ہو جاتی ہے, پھر تو نہ وہ رج رہتا ہے نہ کوئی عذر رہتا ہے. اور یہاں پہ ولی کا بھی سلسلہ نظر آتا ہے کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ سیب تھی یعنی شوہر دیدہ تھی, بیوہ ہو چکی تھی, تو ان کا بھی یعنی کہ ان کی مرضی پہ نہیں چھوڑ دیا, بلکہ حضرت عمر نے خود یہ فیصلہ کیا اور خود ولی بن کر انہوں نے نکاح کیا ہے. اگلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود تھیں. حضرت فاطمہ بھی تشریف لائیں, ان کی چال اور رسول اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ذرا فرق نہیں تھا, کتنی شباہت تھی باپ اور بیٹی میں. اور جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میری بیٹی کو خوش آمدید ہو, مرحبا. پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا, رازداری کے ساتھ ان سے کوئی بات کی ان کے کان میں, تو وہ اس پہ رو پڑی اس بات پر. تو جب آپ نے ان کی اس گھبراہٹ کو دیکھا تو دوسری مرتبہ پھر ایک رازدارانہ بات کی ان سے, تو وہ مسکرا دی, ہنس پڑی. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر آپ سے کیا ایسی خصوصی بات کہی ہے راز کی کہ آپ رو پڑے اس پر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ آپ سے کیا کہا تھا, تو وہ بولی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی, ایک راز ہے, یہ کان میں کہی ہے, میں نہیں بتا سکتی. اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرا تم پر جو حق ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں اور تمہاری ماں ہوں, تو اس حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا بات کی تھی. انہوں نے کہا اب بتلا دیتی ہوں, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جب پہلی مرتبہ راز سے مجھے بات کی تھی تو پھر آپ نے مجھے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال 1 یا 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے 2 بار دور کیا, یعنی ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور میں اس سے سمجھ گیا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے, تو تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا, صبر کرنا, میں تمہارے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں. اور اس پہ میں رو پڑی, جیسا آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس پر رونے لگی تھی. اس کے بعد جو پھر آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو پھر آپ نے مجھ سے دوبارہ کہا چپکے سے کہ فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو, یا یہ فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہو. اس پر میں ہنس پڑی اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہ تھا. تو یہاں پر بھی دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کا خیال رکھا کہ وہ بات آپ نے جب رازدارانہ انداز میں کہی تھی تو وہ راز ہے, تو پھر اس کا بتانا مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے انہوں نے اس راز کو راز رکھا, کسی کو نہیں بتایا. حضرت عائشہ نے پوچھا بھی تب بھی نہیں بتایا. اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ظاہر ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی.
تو لہذا پھر راز کو راز رکھنا چاہیے، اسے ظاہر اور افشا نہیں کرنا چاہیے، یہی مستحب ہے، یہی بہتر ہے۔ اور اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے سمجھا اس حدیث سے کہ کسی غمناک خبر یا واقعے پر آدمی رو پڑے یا کسی خوشخبری پر بے ساختہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رونے میں وہ جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، کہیں پہ کوئی وہ چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے، اور خوشی پر کوئی فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اسی پر ہی انسان کو شاکر اور صابر ہونا چاہیے۔ اور اسی میں پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی ازواج مطہرات کا تمام مومنوں پر حق ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی ماؤں کا درجہ ہے، تو اسی لیے ان کا حق ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ اس کا راز کا معاملہ جو ہے کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بس آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، تو جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اتنی دیر کیوں کی، کس چیز نے روک لیا تھا تمہیں؟ تو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا۔ تو میری والدہ نے پوچھا وہ کیا تھا کام؟ میں نے کہا وہ تو ایک راز ہے۔ تو والدہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اگر اس راز کے بارے میں کسی کو بتانا ہوتا تو میں پھر تمہیں بتاتا، یعنی اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دیتا، لیکن جب ایک راز ہے تو راز ہی رہے گا، اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی جو بات معلوم ہے اس انس بن مالک کی فضیلت، کہ وہ اس معاملے میں کتنی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، فضیلت ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی کس طرح پوشیدہ رکھا، پوری زندگی اس کی حفاظت کی اور پھر کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنی والدہ کو نہیں بتایا۔ اور والدہ کی بھی تربیت کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں اب کسی کو مت بتانا، یہ رسول اللہ کا راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، اس کو افشا مت کرنا۔ تو بچے کی بھی انہوں نے اس طرح سے تربیت کی اور ان کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اس کو پوری طرح اس پر گامزن رہیں کہ کسی کے تم نے راز کو افشا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تربیت پھر یہ ماں سے ہی ہو سکتی ہے، تو ماں نے کس طرح تربیت کی، اور اسی طرح پھر یہی ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کی بات ہے اور آداب اسلامی کا تقاضا ہے کہ انسان جو اگر کوئی کسی کا راز بتاتا ہے، کہتا ہے اسے، تو وہ اس کی حفاظت کرے، اس کو افشا مت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب و اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب